بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چوتھا سبق پڑھنے جا رہے ہیں مرکب توصیفی کا۔ گزشتہ کل ہم نے مرکب کا بیان پڑھا تھا اور مرکب کی دو قسمیں مرکب تام اور مرکب ناقص کو بھی پڑھا تھا۔ پھر مرکب ناقص کی دو قسمیں جو مشہور ہیں، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی، اس کو دیکھا تھا۔ اس میں سے آج مرکب توصیفی کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس امید پر کہ طلباء نے یہ جو تمرین ہے 5ویں وہ بنا کر تیار رکھی ہوگی۔ مرکب توصیفی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں کسی اسم یعنی اس میں ذات کی کوئی صفت یا حالت یا کیفیت وغیرہ بیان کی گئی ہو، یعنی کسی کی اچھی یا بری حالت بیان کی گئی ہو۔ جیسے مثال دی جا رہی ہے الماء العذب، میٹھا پانی۔ تو پہلا لفظ الماء ہے وہ موصوف ہے اور دوسرا لفظ العذب ہے وہ اس کی صفت ہے۔ پانی کی صفت یعنی اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ پانی میٹھا ہے۔ دوسری مثال ہے الہواء البارد، ٹھنڈی ہوا۔ پہلا لفظ الہوا موصوف ہے اور دوسرا لفظ البارد صفت ہے۔ ہوا کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ہوا ٹھنڈی ہے۔ تیسری مثال ہے الولد المجتہد، الولد موصوف، المجتہد صفت ہے۔ ولد کی صفت بیان کی جا رہی ہے اور بتلایا جا رہا ہے کہ وہ لڑکا محنتی ہے۔ آخری مثال ہے محمود الخطیب، مقرر محمود، اس میں محمود کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ محمود جو ہے وہ خطیب ہے۔ مرکب توصیفی کا پہلا جز موصوف اور دوسرا صفت کہلاتا ہے۔ موصوف ہمیشہ اسم ذات اور صفت عموماً اسم صفت ہوا کرتی ہے۔ اسم ذات یعنی وہ لفظ جو کسی چیز کا نام ہو اور خارج میں اس کا وجود ہو، جیسے مثلا الماء پانی، تو پانی خارج میں موجود ہوتا ہے، ایک چیز موجود ہوتی ہے، اس کو ماء کہا جاتا ہے۔ الولد مثلا اس میں ذات ہے کہ وہ ایک چیز کا نام ہے۔ ولد لڑکا، ایک انسان جو چھوٹا ہوتا ہے اس کا نام ہے الولد۔ اس کے مقابلے میں اسم صفت جو ہے وہ خارج میں کوئی موجود نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ کسی اسم ذات کے ساتھ ہوتی ہے۔ مثلا میٹھا ہونا، ٹھنڈا ہونا، گرم ہونا۔ تو یہ گرم خارج میں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی کہ کوئی چیز ہو اور اس کو ہم گرم کہیں، کوئی چیز ہو جس کو ہم ٹھنڈا کہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور گرم ہو تو گرم پانی ہوگا، گرم چائے ہوگی، گرم کھانا ہوگا وغیرہ۔ لیکن گرم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم گرم کہہ سکیں۔ تو جس کا خارج میں وجود نہ ہو اس کو اسم صفت کہتے ہیں، اور جس کا خارج میں وجود ہو، کوئی چیز موجود ہو
اس کو اسم ذات کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، مرکب توصیفی یعنی موصوف و صفت کے درمیان حسب ذیل باتوں میں پوری مطابقت ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے: نمبر 1، اعراب، یعنی اگر موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہوگی، اگر موصوف منصوب ہے تو صفت بھی منصوب ہوگی، اور اگر موصوف مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہوگی، یعنی اعراب میں موصوف اور صفت دونوں یکساں اور برابر ہوں گے۔ دوسری چیز تعریف و تنکیر، یعنی موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، اور اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی۔ تیسری چیز تذکیر و تانیث، یعنی موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر لانی پڑے گی، اور اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی۔ اور چوتھی چیز ہے واحد، تثنیہ اور جمع، یعنی موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد، موصوف اگر تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ، اور موصوف اگر جمع ہے تو صفت بھی جمع ہوگی۔ البتہ موصوف اگر کسی غیر عاقل کی جمع ہو، یعنی انسان کے علاوہ ہو، تو صفت عموماً واحد مؤنث ہی آتی ہے، یعنی وہ لفظ انسان کے علاوہ ہے تو اگرچہ وہ جمع ہو لیکن اس کی صفت جمع نہیں لاتے بلکہ واحد مؤنث کی شکل میں لائی جاتی ہے، جیسے الشجرات الطویلۃ، الشجرات شجرتن کی جمع ہے۔ دیکھیں یہاں جمع لفظ ہے تو اس کی صفت جمع لانا چاہیے تھا، لیکن جمع کے بجائے اس کو واحد مؤنث لایا جاتا ہے، اور کبھی مطابقت کے لیے الطویلۃ بھی کہتے ہیں، لیکن ایسا کم ہوتا ہے، یعنی الطویلۃ کی جگہ پر الطویلۃ بھی لایا جاتا ہے، لیکن ایسا عموماً کم ہوتا ہے۔ یہ تھا مرکب توصیفی۔ اب ہمارے سامنے تمرین ہے، اس تمرین میں ہمیں خیال کرنا ہے تعریف و تنکیر کا، اور دوسرا ہے موصوف صفت کا۔ سب سے پہلے ہم الفاظ و معانی دیکھیں گے۔ پہلا لفظ، پہلے جملے کا پہلا لفظ ہے البستان، جمع اس کی بساتین آتی ہے، معنی ہے باغ۔ دوسرا لفظ ہے الجمیل، جمع اس کی جملاء آتی ہے، معنی ہے خوبصورت۔ یہ صفت ہے باب کرم سے، جمول یجمل جمالا، معنی خوبصورت ہونا، اس صفت کا صیغہ ہے۔ دوسرا جملہ ہے الغصن الاخضر، الغصن واحد ہے، جمع اس کی اغصان آتی ہے، معنی ٹہنی، الاخضر معنی ہرا۔ تیسرا جملہ ہے الورق الناعم، ورق اس کی جمع اوراق آتی ہے، الناعم معنی نرم نازک۔ باب سمیع سے اور باب کرم سے اس کا فعل آتا ہے، نعیم ینعم نعما، اور باب کرم سے نعوم ینعم نعومتا، معنی نرم نازک ہونا۔ اس سے صفت کا صیغہ ہے۔ چوتھا جملہ ہے ثوب رخیص، ثوب جمع اس کی ثیاب آتی ہے، رخیص معنی سستا ہونا، یہ بھی صفت کا صیغہ ہے باب کرومہ سے، رخص یرخص رخاصتا، معنی سستا ہونا۔ پانچواں جملہ ہے قلم ثمین، قلم جمع قلام معلوم ہے، اور ثمین کی جمع اثمان آتی ہے، معنی قیمتی، اور فعل اس کا آتا ہے ثمون یثمن ثمانتا، معنی قیمتی ہونا۔ الرداء پہلے لفظ آ چکا ہے، جمع اردیۃ معنی چادر، الخشن معنی کھردرا، باب کرومہ سے آتا ہے اور اس کا مصدر خشانتا آتا ہے، معنی کھردرا ہونا، اس صفت کا صیغہ ہے۔
ساتواں جملہ ہے المطر الغزیر، مطر جمع امطار پہلے آ چکی ہے معنی بارش، الغزیر کی جمع غزار آتی ہے معنی بہت ہونا، فعل کروم سے غزورا یغزر غزارتن معنی بہت ہونا، اس صفت کا صیغہ ہے۔ آٹھواں جملہ ہے السحاب الکثیف، السحاب جمع سحب معنی بادل، الکثیف معنی گھنا، یہ بھی باب کرومہ سے کسوفا کثافتن معنی گھنا ہونا، اس سے صفت کا صیغہ ہے۔ نواں جملہ ہے تلمیذ مجتہد، تلمیذ جمع تلامیذ پہلا لفظ آ چکا، مجتہد یہ باب افتعال، اجتہد محنتی ہونا سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ دسواں جملہ ہے الفلاح الکسلان، فلاح جمع فلاحون معنی کسان، الکسلان جمع اس کی کسالہ آتی ہے معنی سست۔ گیارہواں جملہ ہے القطار السریع، قطار جمع قطر معنی ٹرین، اور السریع معنی تیز رفتار، جمع اس کی سراعن اور دوسری جمع سرعان آتی ہے۔ باب سمیع اور باب کرومہ سے اس کا فعل آتا ہے سریع سرعن، اور کرومہ سے سروع سراعتن معنی تیز رفتار ہونا۔ بارہواں جملہ ہے فرس بطیء، فرس جمع ہے افراس معنی گھوڑا، اور بطیء معنی سست رفتار، یہ بھی باب کرومہ سے صفت کا صیغہ ہے، مصدر اس کا بطئن آتا ہے معنی سست رفتار ہونا۔ تیرہواں جملہ ہے التفاح الحلو، تفاح جمع اس کی تفاح فی آتی ہے معنی سیب، اور حلو معنی میٹھا ہونا، یہ باب نصر سے حلا یحلو حلاوتن معنی میٹھا ہونا، اس سے صفت کا صیغہ ہے۔ اللیمون معنی ہے لیموں، الحامض جمع اس کی حوامض آتی ہے معنی کھٹا ہونا ترش ہونا۔ پندرہواں جملہ ہے اقبال الشاعر، شاعر جمع شعراء معنی شاعر۔ سولہواں جملہ ہے الدین القیم، دین جمع اس کی ادیان آتی ہے معنی دین، اور القیم کے معنی ہے سیدھا معتدل۔ یہ تھے الفاظ و معانی۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ دیکھنے میں ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ان جملوں میں کچھ جملے تو معرفہ ہے تو ہمیں ترجمہ بھی معرفہ کا کرنا ہوگا، اور کچھ جملے نکیرہ ہیں تو ہمیں اس کا ترجمہ نکیرہ سے یعنی کوئی یا ایک یا کچھ لگا کر کرنا ہوگا، جیسے پہلے دوسرے سبق میں ہم نے پڑھا ہے۔ تو آئیے ہم اب جملے دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے البستان الجمیل، چونکہ یہ معرفہ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ موصوف صفت ہے، اس میں پہلے جو چار چیزیں کہی گئی چاروں میں مطابقت ہے۔ سب سے پہلے اعراب میں تو دیکھو البستان موصوف اور الجمیل صفت ہے، البستان مرفوع ہے تو جمیل بھی مرفوع ہے۔ دوسری چیز البستان معرفہ ہے تو الجمیل بھی معرفہ ہے۔ تیسری چیز مذکر و مؤنث تو البستان مذکر ہے تو الجمیل بھی مذکر ہے، اور چوتھی چیز البستان واحد ہے تو الجمیل بھی واحد ہے۔ یہ چاروں چیزوں کا ہمیں لحاظ کرنا پڑے گا۔ اب ہم ترجمہ کریں گے خوبصورت باغ، کوئی یا ایک نہیں لگا سکتے اس لیے کہ یہ معرفہ ہے، اس لیے ترجمہ بھی معرفہ کا کرنا ہوگا۔ دوسرا جملہ ہے الغصن الاخضر، ہری ٹہنی، یہ بھی چونکہ معرفہ ہے اس لیے ہمیں یہاں بھی کوئی یا ایک لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان چاروں باتوں کا یعنی اعراب کا، معرفہ اور نکیرہ کا، مذکر و مؤنث کا، اور واحد تثنیہ اور جمع کا
لحاظ اس جملے میں بھی کیا گیا ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں۔ تیسرا جملہ ہے الورق الناعم، نرم پتا۔ اس میں بھی ان چاروں باتوں کا لحاظ جو موصوف صفت میں ہونا چاہیے کیا گیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، موصوف مرفوع تو صفت بھی مرفوع، موصوف معرفہ تو صفت بھی معرفہ، موصوف مذکر تو صفت بھی مذکر، اور موصوف واحد تو صفت بھی واحد ہے۔ چوتھا جملہ ہے ثوب رخیص، یہ جملہ چونکہ نکیرہ ہے اس لیے ہمیں نکیرہ کا ترجمہ یعنی ایک یا کوئی لگا کر کرنا پڑے گا، اور ہم بولیں گے ایک سستا کپڑا یا کوئی سستا کپڑا۔ اس میں بھی ان چاروں باتوں کا لحاظ ہے۔ اس میں دیکھ ثوبن نکیرہ ہے تو رخیصن بھی نکیرہ ہے، ثوبن مرفوع ہے تو رخیصن بھی مرفوع، ثوبن مذکر تو رخیصن بھی مذکر، ثوبن واحد تو رخیصن بھی واحد ہے۔ ان چار باتوں کا لحاظ ہمیں موصوف صفت میں ہمیشہ کرنا ہوگا۔ پانچواں جملہ ہے قلم ثمین، چونکہ یہ نکیرہ ہے اس لیے ہم ترجمہ کریں گے ایک قیمتی قلم یا کوئی قیمتی قلم۔ چھٹا جملہ ہے الرداء الخشن، کھردری چادر، چونکہ یہ معرفہ ہے اس لیے یہاں کوئی یا ایک نہیں لگانا ہے۔ ساتواں جملہ ہے المطر الغزیر، موسلا دھار بارش۔ آٹھواں جملہ السحاب الکثیف، گھنا بادل۔ نواں جملہ ہے تلمیذ مجتہد، چونکہ یہ نکیرہ ہے اس لیے ہم ایک محنتی طالب علم یا کوئی محنتی طالب علم سے ترجمہ کریں گے۔ دسواں جملہ الفلاح الکسلان، چونکہ یہ معرفہ ہے اس لیے کوئی یا ایک لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سست کسان۔ گیارہواں جملہ القطار السریع، تیز رفتار ٹرین۔ بارہواں جملہ فرس بطیء، ایک سست رفتار گھوڑا، چونکہ یہ نکیرہ ہے اس لیے ترجمہ ایک یا کوئی سے کرنا پڑے گا۔ تیرہواں جملہ ہے التفاح الحلو، میٹھا سیب۔ چودہواں جملہ اللیمون الحامض، کھٹا لیمو۔ پندرہواں جملہ اقبال الشاعر، شاعر اقبال۔ اقبال چونکہ معرفہ ہے، ہم نے معرفہ کی 7 قسمیں پڑھی، اس میں پڑھا تھا کہ اقبال یہ علم ہے اور علم معرفہ ہوتا ہے، اگرچہ اس پر الف لام نہیں ہے لیکن پھر بھی چونکہ یہ معرفہ ہے اس لیے اس کی صفت معرفہ یعنی الشاعر الف لام کے ساتھ لانی پڑے گی۔ اور بیچ میں جو آپ نون دیکھ رہے ہیں وہ تنوین کا نون ہے، اصل میں تھا اقبال اور الشاعر، چونکہ ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں اس لیے اقبال الشاعر پڑھیں گے۔ 16واں جملہ ہے الدین القیم، سیدھا دین۔ یہ تھی 5ویں تمرین۔ امید ہے کہ طلبہ اس کو محنت سے پڑھ کر یاد کریں گے اور اگلا والا سبق آنے سے پہلے 6 تمرین بنا کر رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔